السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم فرسٹ ایئر کے جو اسلامیات لازمی کتاب ہے اس کو شروع کر رہے ہیں۔ اس کا پہلا سوال جو ہے وہ اسلام کے تعارف کا ہے۔ یہ سوال آپ کہیں بھی لکھ سکتے ہیں، بی ایس میں بھی آ سکتا ہے، آپ کو اختیاری میں بھی آ سکتے ہیں جو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی کتاب ہے، یا پھر یہ بی ایس میں بھی ہے اور ایم اے میں بھی ہے اور ایم فل تک یہ جو ہے پوچھتے ہیں لوگ۔ جیسے اسلام کا تعارف تو آپ نے کہیں بھی پیش کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ ویسے بھی جو ہے اسلام کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اسلام کا جب آپ سے پوچھا جائے گا اسلام کے بارے میں کچھ لکھیں، سوال کیسے بھی بن سکتا ہے، آپ نے کیا لکھنا ہے؟ پہلے اسلام کی لفظی تعریف لکھنی ہے، پھر اس کے بعد اصطلاحی تعریف لکھنی ہے۔ یہ ہر ایک میں کرنا ہوگا۔ ایمان کا پوچھیں آپ سے، ایمان کی لفظی تعریف اور اصطلاحی تعریف۔ آپ سے پوچھے احسان کی لفظی تعریف اور احسان کی اصطلاحی تعریف، آپ نے ہر جگہ یہ لکھنا ہوگا۔ صلاۃ کا بھی یہ ہوگا، صوم کا بھی یہ ہوگا، روزے کا، اور زکوٰۃ کا بھی یہ پوچھیں گے آپ سے لفظی اور اصطلاحی معنی۔ حج کا بھی ایسا ہوگا، جہاد کا بھی ایسا ہی سوال آئے گا۔ اب دیکھیں اسلام کا لفظی معنی کیا ہے۔ اسلام کا لفظ نکلا ہے سلمن سے، سین لام اور میم سے نکلا ہے، سلمن، ٹھیک ہے، سین لام میم سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے حکم ماننا۔ اسلام کا لفظی معنی ہے حکم ماننا، گردن جھکانا اور خود کو سپرد کر دینا۔ اب ان جو معانی ہے، ان معانی کو ہم اصطلاحی معنی میں کیسے استعمال کرتے ہیں؟ اسلام کا اصطلاحی معنی ہے انبیاء کرام کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ تعالیٰ کے سامنے گردن جھکانا، یعنی انبیاء کے بتائے ہوئے طریقے پر خود کو اللہ کے سپرد کر دینا، یا انبیاء کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا۔ یہ سارے اس کے اصطلاحی لفظی اور اصطلاحی معنی میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے یہ ایک پیراگراف بن جائے گا۔ دوسرا پیراگراف جو آپ کا ہوگا اس میں آپ کائنات کے بارے میں بتائیں گے، کائنات کے بارے میں مثلا یہ بتائیں گے کہ کائنات میں کوئی بھی جو چیز ہے، جمادات ہیں یعنی پتھر ہیں، یا نباتات ہیں جیسے کہ درخت وغیرہ ہیں، یا پھر پہاڑ ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، بات مانتے ہیں، خود کو سپرد کر کے رکھا ہوا ہے سب نے، ہر چیز نے۔ تو یہ سورج، یہ چاند، ستارے، یہ سارے ایک ہی جو ہے گردش کر رہے ہیں، ایک ہی محور میں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے حکم کو مانے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو دن اور رات ہے یہ دونوں میری نشانیاں ہیں، تو یہ سورج اور بات مانتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سمندر ہے، جو خشکی ہے، جو تر ہے، اس میں جو کچھ بھی پایا جاتا ہے وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کے سامنے گردن جھکائے ہوئے ہے، یعنی خود کو سپرد کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے ایک پیراگراف اس پہ لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں بتا دینی ہے۔ پھر تیسرا جو پیراگراف آپ کا ہوگا اس میں آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے، اللہ انبیاء کرام نے جو کچھ ہمیں بتایا ہوا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جو بھی کرتے ہوتے ہیں، حکم مانتے ہیں، وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ عبادت کہلاتا ہے، عبادت کہلاتا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو تیسرا پیراگراف ہوگا وہ آپ نے عبادت پہ لکھنا ہے۔ عبادت پہ، عبادت کیسے کہتے ہیں؟ عبادت کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے عاجزی کرنا، انکساری کرنا، ٹھیک ہے، اس کا اظہار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی، انکساری کی انتہا کر دینا اور اس کا اظہار بھی کر دینا، وہ جو ہے عبادت کہلاتا ہے۔ انسان اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے زمین پہ رکھتا ہے سجدے میں، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ انتہائی عاجزی ہے، اس کا اظہار ہم کرتے ہیں، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ نماز بھی عبادت ہے، ہم صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ سارا کچھ عبادت میں آتا ہے۔ اب ہمیں کیا بتایا جاتا ہے کہ عبادت جو ہے اس کا دوسرا نام ہے عمل صالح، یعنی نیک عمل، جو بھی ہم کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ نیک عمل ہے، صالح عمل ہے۔ تو صالح عمل کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر یہ میں مٹا رہا ہوں تاکہ آسانی ہو آپ کو۔ اب ہم نے عمل صالح کو بھی ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کر دینا ہے، یعنی ہمیں عمل صالح کو ڈیفائن کر دیتے ہیں تھوڑا بہت، تاکہ ہمارے ایک سوال بھی مکمل ہو، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اس میں جو ہے وہ خالی جگہ پر بھی آ سکتا ہے اور صحیح اور درست بھی آ سکتا ہے۔
عمل صالح کو آپ جو ہے عمل صالح کو ہم کیا کرتے ہیں کہ 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک میں ہم کہتے ہیں کہ عبادات ہے، عمل صالح سے مراد ایک تو عبادات ہیں، یعنی عبادت کرنا، آپ نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، آپ جو ہے زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ عبادات میں آتا ہے۔ عمل صالح کی ایک قسم عبادات کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو چلو اس میں تو کوئی نہیں۔ دوسرا کیا ہے کہ ہمارا ہے معاملات۔ عمل صالح کا دوسرا جو ہوتا ہے حصہ ہوتا ہے وہ ایک مسلمان معاملات کرتا ہے، لین دین کرتا ہے۔ جب آپ دنیا میں رہتے ہوئے، معاشرے میں رہتے ہوئے عمل کرتے ہیں، اس کو ہم معاملات کہتے ہیں۔ اس کو ہمیں اسلامی اصول مد نظر رکھنا چاہیے لین دین میں، یعنی کچھ فرائض ہوتے ہیں اور کچھ حقوق ہوتے ہیں لوگوں کے۔ تو تجارت کریں آپ، بیچیں خریدیں آپ کوئی چیز، یا لین دین کریں، کاروبار کریں، آپ جو کچھ بھی کریں آپ معاملات، وہ آپ کے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہو، یعنی اللہ کے سامنے آپ خود کو سپرد کر کے اپنی رضا کو، اپنے نفع کو چھوڑ کے انبیاء کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنا لیں، اور اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت شمار ہوگی، نیک عمل شمار ہوگا۔ اور تیسرا کیا ہے؟ وہ ہے اخلاقیات۔ اخلاقیات یعنی اخلاق، یعنی اچھے عمل کو، زندگی کو اچھے طور پہ گزارنا، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں وہ قبول ہو، اس کو اخلاقیات کہتے ہیں۔ اور وہ اس کے لیے ہمیں کس کو دیکھنا ہوتا ہے؟ اخلاقیات کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پڑتا ہے، چونکہ وہی ہمارے اسوہ حسنہ ہے۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے ہمیں شادی کا مسئلہ ہو، بیوی بچوں کا مسئلہ ہو، ماں باپ کے ساتھ سلوک ہو، پڑوسی کے ساتھ سلوک ہو، آپ تجارت کریں، جو بھی کریں، آپ کا جو عمل ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو، تو یہ عمل صالح کہلائے گا، اور ایسے ہی لوگ جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ جیسے آپ اس کی مثال میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو یہ آیت آپ لکھ دیں، اس میں لکھ سکتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اسلام کی تعریف میں آپ کیا لکھ سکتے ہیں؟ اس میں آپ لکھیں رضیت ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بطور نظام قبول کر لیا، اس کو راضی ہو گیا اس پہ، اور اس کو ہی پسند کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو آپ یہ آیت بھی لکھ سکتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اگر عربی نہیں لکھ سکتے ہیں، اور عربی اگر آپ کو آتی ہے، تو پھر آپ زبر زیر پیش کبھی نہ ڈالیں اس کے اوپر، یہ یاد رکھیں۔ کوئی بھی آیت لکھیں، آپ حدیث لکھیں، آپ کو آتی بھی ہو، تب بھی آپ زبر زیر پیش کبھی نہ لگائیں اس کے اوپر۔ اور عربی اگر نہیں آتی آپ کو، تو پھر آپ کیا کریں کہ آپ صرف ترجمہ لکھیں، اور پھر اس کو اپنی زبان میں جو ہے، اپنے ہی خیالات میں جو ہے اس کی شرح بیان کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھے نمبر ملیں گے آپ کو۔ یعنی یہ سوال جو آپ کا ہوگا اسلام کا تعارف، اس کو آپ کم سے کم 6 جو ہے پیراگرافز میں جو ہے تقسیم کر سکتے ہیں، اور اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔